یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ جو میرے مخبر ہیں وہ بھی بڑے کھوچل لوگ ہیں، مگر وہ تو ایک ہی رولا ڈالتے جا رہے ہیں کہ نیا سیٹ اپ، تبدیلی آنے والی ہے، تبدیلی۔ یار ایسی کون سی کو قیامت آ گئی ہے یا کیا حرکت کر بیٹھی ہے یہ حکومت؟ جمہوری حکومتیں جو ہے وہ ایسے ہی چلتی ہیں، اسی طرح ہوتا ہے سارا ہاں کچھ، یہ بات درست ہے۔ آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک بھی ہوتے جاتے ہیں، بیچ میں خراب بھی ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ تو ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ مگر یہ زرداری صاحب کی حکومت ایسا کیا کر بیٹھی ہے؟ اس سے کیا یہ ہو گیا کہ یہ رولا پڑ گیا جی؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں، یہ بات ساری چیزیں تم نے گڑمڑ کر دی ہیں آپس میں۔ یہ درست ہے کہ ایسی کوئی قیامت نہیں آ گئی کہ آپ ایک سال مکمل ہوتے ہی کھپ ڈال دی ہے، لیکن ایجنسیاں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں پلانٹ کرواتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا فیلر ہوتا ہے جو وہ پھینکتی ہیں، جس سے اسیس کرتی ہیں کہ لوگ اس تبدیلی کو کیسے لیں گے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے ہماری بھی اور اس حکومت کی بھی کہ یہ اگر کوئی امید کی کرن ہوتی نا، کچھ اگر نظر آ رہا ہوتا کہ دیکھیں جی حکومت صحیح سمت میں سفر کر رہی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں جناب انہیں آپ 3-4 سال پورے دیں۔ میری اپنی انفارمیشن یہ ہے، میری اپنی اسیسمنٹ بھی یہ ہے کہ اس دفعہ جتنا بڑا نقصان آپ نے کروایا ہے، ہمارا قومی المیہ جو بی بی کی موت کی شکل میں ہوا ہے، مشرف کی 8 سالہ 8.5 سالہ حکومت کی شکل میں جو ہوا ہے، شوکت عزیز کی جو ایک ڈرامے بازی یہاں پر رہی پورے 7-8 سال، وہ پتہ نہیں کیا کیا فائنانس کے نام پر، ٹرکل ڈاؤن کے نام پر وہ کیا کیا کچھ کرتا رہا، ہم روزانہ اس کا چرچہ اور تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ کیا سیاپا کرتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اس دفعہ مجھے یقین ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ پلان کیا تھا کہ 5 سال پورے دیں گے اس حکومت کو۔ نہیں نظر تو ایسے ہی آ رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی اپ ہیولز، ایسی چیزیں ہوئیں، ایسے میجر چینجز ہوئے جن کی وجہ سے سارے کا سارا وہ جو ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ ڈسرپٹ ہو گیا، وہ متزلزل ہو گیا۔ صحیح۔ اور اس تلاطم کی کیفیت میں مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ فٹ ان نہیں ہو رہی۔ نمبر 1 سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ آصف زرداری بطور صدر اس اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا۔ اچھا یہ ایک میجر چینج ہے، میجر چینج۔ اچھا آصف زرداری کی آسان مند تھی یہ اسٹیبلشمنٹ، بلکہ قوم بھی پوری۔ وہ جو پاکستان کھپے والا معاملہ تھا وہ بہت بڑی بات تھی، آصف زرداری نے ایک اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بعض انتہائی عجیب و غریب اور پراسرار مجبوریوں کے تحت، جن میں سیکیورٹی ایک ہے جس کو میں نہیں ذاتی طور پہ تسلیم کرتا، زرداری صاحب بہت اہمیت دیتے ہیں کہ میری سیکیورٹی اتنی بڑی ریزن تھی کہ مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس جیسے ایک قلعے کی ضرورت تھی، ورنہ میرے پیچھے پھر شیر بننا پڑتا ہے، پھر دلیر بننا پڑتا ہے اگر آپ اس طرح کے سفر پر نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے نواز شریف بھی ہے، اس کو بھی تھریٹ ہے، بی بی کو بھی تھریٹ تھا، مشرف کو بھی، آپ بھی فیس کریں۔ کیا ضروری ہے جس کو تھریٹ ہو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے پناہ گزین ہو جائے؟ یہ ایک تبدیلی میجر ہوئی۔ دوسرا، آصف زرداری کی کیپیسٹی بطور لیڈر بہت جلدی، وقت سے بہت جلدی ایکسپوز ہوگی۔ آصف زرداری is a very good human being. He may be a very, very good friend of yours, but he is not a good leader. دیکھیں یہ کتنی ٹریجڈی ہے کہ آپ کا اپنا وزیر اعظم، میرا خیال ہے 200 دفعہ تو ہم یہ بات اسی شو میں کر چکے ہیں کہ آپ کا اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کا شاکی ہے، وہ آپ سے ناخوش ہے، اس کو آپ سے خطرہ ہے۔ کجا یہ کہ آپ ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، آپ کے وزراء کی آپس میں نہیں بنتی، وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی آپس میں نہیں بنتی، 3 گروپس بنے ہوئے ہیں۔ سندھ کے ایم این ایز جو ہیں انہوں نے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، کچھ جو ہیں وہ انرشیا کا شکار ہیں، وہ کام ہی نہیں کر رہے، وزارتیں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، ٹکے کا کام نہیں کر رہے۔ جتنا کام ہو رہا ہے وہ ان کے نام پر ان وزیروں کے ایڈوائزرز، ورکرز اور بیوروکریٹس کر رہے ہیں، اور رج کے کرپشن کر رہے ہیں۔ کرپشن انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ بیڈ گورننس جتنی آج ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، وہ پہلے شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ ایم کیو ایم دیکھیں، ایم کیو ایم آپ کی اپنی جماعت، آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ چلنے والے، اب وہ آپ سے دور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کراچی والا ایشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بالکل
وہ دیکھیں نواز لیگ کے ساتھ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، نواز لیگ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہی اسفند یارولی کو بھی مسائل ہیں آپ کے ساتھ فضل الرحمان کو بھی مسائل ہیں، اور مشرف ہاں مشرف بذات خود ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت۔ دیکھیں یہ بھی اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا کہ مشرف اس طرح ڈرام آؤٹ ہو کے نکلے گا، مشرف کی ہوا کو اس طرح تلواریں ماری جائیں گی جس طرح ہو رہی ہیں۔ ہم اکثریت خوش ہے لوگوں کی، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ جناب جو حالات ان لوگوں کے ہیں، جس قسم کی حکومت گیلانی صاحب چلا رہے ہیں، جس قسم کی حکومت زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور جس قسم کی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اس کی موجودگی میں تو نتھنگ واز رانگ ود مشرف اور شوکت عزیز اچھا خاصا اپنا معاملہ چلا رہے تھے۔ صحیح، بالکل۔ اب یہ ساری چیزیں مل ملا کر اب دیکھیے یہ جو ایک ایشو بہت بڑا کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، این آر او والا، 17ویں ترمیم والا، اختیارات والا، یہ الٹیمیٹلی آپ کو کسی ایسی طرف لے جائے گا جدھر ڈی ریل ہونا نظر آتا ہے اس سیٹ اپ کا، جمہوریت کا انفارچونیٹلی نظر یہی آتا ہے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے زرداری صاحب کو، گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان تینوں کو دے ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج۔ ان تینوں کو اگر جمہوریت جاری رکھنی ہے تو ان تینوں کو بہت ساری ایشوز کے اوپر اپنے سنک کرنا پڑے گا، سنکرونائز کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا۔ میں اپنے محلے میں الفتح فٹ بال کلب کا صدر بن گیا، اچھا تو میری بھی بڑی مخالفت ہوئی، میں نے اڈا لگا لیا، پھر میں نے کہا نہیں میں تو نہیں، تمہیں الفتح کلب کیا تم نے شروع کر یار صدر کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں اس کلب کا صدر تھا۔ اب یہ صرف مجھے سبوٹاج کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ وہ رول پلے کر رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس حکومت کے ساتھ کر رہی ہے۔ تصویریں دکھاؤ تم۔ یار حد ہو گئی ہے، میری بات کو تو یہ اس طرح ایزی لیتا ہے جیسے میں اپنے سب سے چھوٹے منڈے کی بات کو ایزی نہیں لیتا۔ اچھا میں تمہارے ساتھ بات کروں گا آفٹر دا شو، تم نے مجھے روکا ہے نا میری گفتگو پوری۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کون تیز دوڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، علی شجاع صاحب اور وزیر اعظم صاحب، یہ 4 تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے ان کی۔ اچھا جی، ہاں جی، اور تمہیں پتہ ہے میٹنگ یہ ختم ہو گئی ہے، وزیر اعظم صاحب بھلا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو جی چوری صاحب، میں نے آپ کی ساری بات چیت جو ہے نا، جو آپ نے اس وقت کی ہے، وہ لیبارٹری میں بھیج دی ہے ٹیسٹ کے لیے۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں رزلٹ آتا ہے تو پھر میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا۔ خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔